بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، ایک بیوہ کی بیٹی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو اس نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ مبلغ 5 لاکھ ریال کر رکھا تھا۔ کئی خواہش مند حضرات اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا بمشکل 3 لاکھ ریال اکٹھے کر پایا۔ پیسے لے کر مزید کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس لڑکی پر فدا ہو گیا ہوں، مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے ایک فلس بھی کم پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ باپ نے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے پتر، چل لا پیسے کچھ کرتے ہیں تیرا بھی۔ دونوں باپ بیٹا پیسے لے کر بیوہ کے گھر پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد باپ نے خاتون سے کہا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں آپ میری بات نہ کاٹیں۔ خاتون نے کہا، جی بسم اللہ کہیے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر مجھے اپنی بیٹی کے حق مہر میں 5 لاکھ ریال سے ایک فلس بھی کم قبول نہیں ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجئے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی پوری کیجئے اپنی بات۔ لڑکے کے باپ نے کہا، آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت اور جوان جہان عورت ہیں، میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے نکاح میں آ جائیے۔ خاتون کی خوشی سے بانچیں کھل کر کانوں کو جا لگیں۔ بمشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹا خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسایوں نے پوچھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدتے ہوئے اور پرچون میں خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے۔ ناظرین، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لڑکے نے ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جی وہ 1 لاکھ ریال جو بچ گئے تھے پھر وہ تو مجھے واپس دے دیجئے۔ باپ نے کہا، نہ میرے بیٹے، ابھی ایک اہم اور بڑا مرحلہ تو باقی ہے۔ یہ 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ ناظرین اکرام، جہاں نوجوانوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں بزرگوں کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ چاہے جوان کتنا بھی عقل مند ہو، لیکن بزرگوں نے زندگی کاٹی ہوتی ہے، ان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔